شادی والی رات کو میرا شوہر ذکر کرنے لگا کہ بیڈ پر بنا سفید چادر بچھائے شادی والی رات نہیں منائے گا۔ اس کو میرے کنوارے پن کا ثبوت چاہیے تھا جو کہ میں پہلے ہی کھو چکی تھی۔ میں نے لاکھ بہانے بنائے لیکن اس نے بیڈ کی چادر بدل کر سفید چادر بچھا دی اور مجھے اپنے قریب کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ مل کر فارغ ہوا اور اس کی نظر چادر پر پڑی، اس کے ساتھ ساتھ میری بھی چیخ نکل گئی، کیونکہ چادر پر تو آج میری شادی ہو رہی تھی۔ میں شادی کے لیے بالکل بھی راضی نہیں تھی۔ میں نے اپنے ماں باپ کو صاف منع کر دیا تھا کہ میں نے شادی نہیں کرنی۔ میری شادی نہ کرنے کے پیچھے یہ بڑا راز چھپا ہوا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی میرا یہ راز سب کے سامنے کھل کر آئے۔ میں نے اپنی ماں کے سامنے رو رو کر منتیں کی تھی کہ مہربانی فرما کر میری شادی مت کرو، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ کہنے لگی تم ہماری اکلوتی اولاد ہو، شادی کر کے ہم اپنی طرف سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، ہمارے بعد تمہارا کیا ہوگا یہ سوچ کر ہی ہمیں ڈر لگتا ہے۔ شادی ایک ایسا منصوبہ بندھن ہے کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ خوشحال زندگی گزارو گی۔ میری ضد کو دیکھتے ہوئے میری ماں نے میرے آگے ہاتھ بھی جوڑ دیے تھے۔ میں اپنی ماں کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی، مجبوری میں صحیح لیکن میں اس رشتے کے لیے ہاں کر چکی تھی۔ میں دلہن بنی آج اپنے شوہر کے گھر آئی تھی۔ میری نند نے مجھے کمرے میں بٹھایا اور میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ مجھ پر اس قدر ڈر تھا کہ میرے دل کی دھڑکنیں تیزی سے چل رہی تھیں، میرا پورا شریر کانپ رہا تھا، میرے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرا ڈر اور بڑھتا ہی جا رہا تھا کہ کچھ دیر میں میرا شوہر کمرے میں آئے گا، اور یہ سوچ کر ہی میری جان نکل رہی تھی۔ میں ابھی اپنی انہی سوچوں کا تانا بانا بن رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا تھا، سامنے میرا شوہر افنان کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر تو جیسے مجھے لگا میرا اگلا سانس ہی نہیں آئے گا۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا، پتہ نہیں کیوں اس کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے، وہ ابھی تک کمرے کے دروازے پر ہی کھڑا ہوا تھا۔ کمرے کا دروازہ اس نے زور سے بند کیا اور پھر سے باہر چلا گیا۔ میرا دل تو دروازہ بند پر یوں ہوا تھا جیسے سینے میں دل جیسے تھم جائے گا۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ میرے کمرے کا دروازہ دوبارہ کھلا تو میری جیٹھانی بدحواسی کے عالم میں اندر داخل ہوئی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کی چادر تھی۔ کہنے لگی ایک تو شادی کے ہنگاموں میں بھول ہی گئی تھی، افنان نے 2 منٹ کے اندر اندر مجھے مہمانوں کے سامنے ہی بے عزت کر کے رکھ دیا۔ چلو اٹھو ذرا بیڈ کی چادر بدل دوں۔ میں بیڈ سے اتری، انہوں نے چادر اتار کر صوفے پر رکھی اور بیڈ پر سفید رنگ کی چادر بچھا دی۔ یہ دیکھ کر تو جیسے میرا دل کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا تھا۔ کہنے لگی شادی کے ہنگاموں میں انسان کی مت ہی ماری جاتی ہے۔ 2 منٹ کے اندر اندر انہوں نے بیڈ پر سفید رنگ کی چادر بچھا دی تھی۔ کہنے لگی افنان اس معاملے میں بڑا ہی وہمی ہے، بیڈ کی چادر دیکھ کر اس نے تو پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ فوراً سے دندناتے میرے پاس آیا، کہنے لگا بھابی میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ میرے بیڈ پر شادی کی پہلی رات سفید چادر بچھا دینا، اور اب میں کمرے میں دیکھ کر آیا ہوں کہ بیڈ پر سفید چادر نہیں ہے۔ اب مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ لڑکی کنواری ہے یا پھر نہیں ہے؟ اپنی جیٹھانی کے منہ سے یہ بات سن کر میرے پورے شریر سے پسینہ چھوٹ گیا تھا۔ میری جیٹھانی کمرے سے جا چکی تھی لیکن میرا دل تو جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں بار بار اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکا رہی تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور افنان کمرے میں داخل ہوا تھا۔ میں سنبھل کر بیٹھ گئی۔ اس بار اس کے چہرے کے تنے ہوئے بھاؤ تھوڑے نارمل تھے۔ وہ میرے پاس آیا، میرے پاس بیٹھا۔ میں ڈر کے مارے کانپنے لگی تھی۔ اس نے میرا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اوپر کیا، میری نظریں خود بخود جھک گئی تھیں۔ کچھ دیر تک وہ میرے چہرے کو بڑی محبت سے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا تم تو بہت خوبصورت، جتنی تمہاری خوبصورتی کی باتیں میں نے اپنی بھابھی سے سنی تھی وہ سب ہی تمہارے سامنے کم ہیں۔ بھابھی نے تمہاری خوبصورتی کی بہت تعریفیں کی تھیں، لیکن تمہیں دیکھ کر لگ رہا ہے جتنی بھی تعریفیں کی ہیں وہ کم تھیں، تم تو ان تعریفوں سے کئی زیادہ گنا خوبصورت ہو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے مخملی ڈبی نکالی تھی جس میں شاید منہ دکھائی کا کوئی تحفہ تھا۔ میرا دل اب بھی دھک دھک کر رہا تھا۔ اس نے یہ چین نکالی اور میرے گلے میں پہنانے لگا۔ چین کو پہناتے ہوئے افنان کی انگلیاں میری گردن پر شرارت کرنے لگیں تو میری جان پر بن آئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی بے چینیاں بڑھنے لگی تھیں، اس کی آنکھوں میں چھانے والا خمار میری جان نکال رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ میرے قریب ہونے لگا تھا لیکن میں ایک دم سے پیچھے ہٹ گئی۔ میری اس حرکت پر وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا سارا شادی ہوئی ہے، ہم دونوں کا میاں بیوی کا رشتہ ہے، ہم دونوں کا میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہی ہوتا ہے، ہم دونوں کے بیچ کوئی بھی پردہ نہیں ہے۔
یہ کہتے ہوئے عفنان نے میرا ہاتھ پکڑ لیا جو کہ بالکل ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ شاید آہستہ آہستہ وہ مجھے بھروسے میں لینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں پوری کی پوری لرز رہی تھی۔ عفنان پھر سے مجھے سمجھانے لگا کہ دیکھو، یہ ہمارے بیچ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ جائز ہے۔ لڑکیاں ایسے موقع پر اکثر گھبرا جاتی ہیں، لیکن میرا یقین کرو، مجھ سے تمہیں کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ بھائی شوہر ہوں تمہارا۔ شاید میرے کانپنے اور گھبرانے پر وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میرے کانپنے اور گھبرانے کی وجہ کچھ اور تھی۔ میں اپنے گھر سے رخصت ہونے سے پہلے نیند کی 4 گولیاں کھا کر آئی تھی، اس لیے آہستہ آہستہ میری آنکھوں میں نیند اترنے لگی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں نیند کی گہری وادیوں میں اترتی چلی گئی تھی۔ بس مجھے یہ یاد تھا کہ عفنان مجھے ہلا جلا رہا تھا، کہہ رہا تھا سارا تمہیں کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد میرا دماغ اندھیرے میں جا چکا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا، مجھے ڈرپ لگی ہوئی تھی اور میں اپنے ہی کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ میری جیٹھانی میرے سرہانے بیٹھی تھی اور میری ننند بھی میرے بیڈ کے پاس ہی کھڑی ہوئی تھی۔ عفنان کمرے میں چہل ختمہ کر رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میں نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی تو میری جیٹھانی کہنے لگی لیٹی رہو ڈاکٹر بھی کمرے میں موجود تھی۔ اس وقت مجھے ہوش میں آتے دیکھا تو کہنے لگی جیسے ہی ڈرپ ختم ہو عفنان سے کہیے گا ڈرپ اتار دے۔ پھر ڈاکٹر نے مجھے کچھ دوائی لکھ کر دے دی اور کہنے لگی کہ انہیں روزانہ استعمال کروانا۔ جلدی ہی ڈاکٹر کمرے سے جا چکی تھی۔ میری جیٹھانی کہنے لگی میں تمہارے لیے دودھ کا گلاس لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بھی کمرے سے نکل گئی تھی۔ پیچھے پیچھے میری ننند بھی چلی گئی تھی۔ میں نے عفنان کی طرف دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے، غصے سے کمرے کے وہ چکر کاٹ رہا تھا۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، صبح کے 6 بجنے والے تھے۔ میں ابھی تک دلہن کے جوڑے میں تھی، لیکن اس نے اپنے کپڑے بدل رکھے تھے۔ عفنان میرے پاس آیا اور مجھے غصے سے گھورنے لگا، کہنے لگا یہ کیا تماشا تھا، تم نے رات کو نیند کی گولی کھائی تھی؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نظریں چرانے لگی۔ وہ کہنے لگا سارا تم پاگل ہو، تمہارا دماغ تو خراب نہیں تھا۔ میں نے کہا میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، مجھے معاف کر دیں کیونکہ مجھے شادی سے ڈر لگتا ہے۔ میری بات سن کر وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا کہ تو اس بات کا یہ حل تھا کہ تم نے پوری رات ہم سب کو پریشان کر دیا۔ کوئی بھی لڑکی اپنی شادی کی رات نیند کی گولیاں کھا کر نہیں آتی۔ ہر لڑکی کی ہی شادی ہوتی ہے اور شادی کی رات کچھ نہ کچھ گھبراہٹ ہوتی ہی ہے، کیونکہ وہ ایک نئے رشتے میں بندھنے جاتی ہے۔ شوہر سے اس کا تعلق کافی گہرا ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی لڑکی نیند کی گولیاں نہیں کھاتی۔ عفنان نے میری ڈرپ اتار دی تھی اور مجھے پیار سے سمجھانے لگا، کہنے لگا آج کی رات کے لیے میں نے بہت سا خواب اپنی آنکھوں میں سجایا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے تمہیں کچھ وقت دے دینا چاہیے تاکہ تم دماغی طور پر اس رشتے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ رات والی حرکت میں دوبارہ نہیں چاہتا۔ یہ سن کر میں کچھ دیر کے لیے مطمئن ہو گئی تھی۔ میں یہی تو چاہتی تھی کہ وہ میرے قریب نہ آئے، مجھ سے کوئی رشتہ نہ بنائے، کیونکہ اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ تھی، لیکن یہ کب تک ممکن تھا؟ وہ مجھے کتنا وقت دے سکتا تھا؟ کم سے کم 4 دن یا ہفتہ یا زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ دے سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں کی بے چینیاں دیکھ کر میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں کیسے اس انسان کے مچلتے جذباتوں کو روک سکتی ہوں۔ وہ میرے چہرے کو بڑی غور سے دیکھ رہا تھا اور میں بدحواس تھی، نہ میرے دل میں کوئی امنگ تھی، نہ ہی یہ شادی میری مرضی سے ہوئی تھی۔ یہ ایک زبردستی کا بندھن تھا۔ خیر، میرا سارا ڈر اس بیڈ شیٹ کو لے کر تھا جو میرے لیے موت کا پیغام لے کر آئی تھی۔ اگر رات کو میں نے نیند کی دوائی نہ کھائی ہوتی تو عفنان کہنے لگا کتنے خوبصورت اور معصوم ہو تم، یہ دیکھ کر میرا دل بے ایمانی کرنے پر مجھے اکسانے لگتا ہے، لیکن خیر تمہارا خیال تو رکھنا ہی پڑے گا کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد میری جیٹھانی میرے لیے دودھ کا گلاس لے آئی۔ مجھے دودھ پلا کر انہوں نے مجھے سونے کے لیے کہہ دیا۔ میں دوبارہ سے لیٹ گئی اور سو گئی۔ میرے سسرال میں زیادہ لوگ نہیں تھے۔ میری ایک ننند تھی، وہ بھی شادی شدہ تھی۔ میرے جیٹھ اور جیٹھانی تھے، وہ بھی اپنے الگ گھر میں سیٹل تھے، اب بھی صرف شادی کے لیے اس گھر میں آئے ہوئے تھے۔ میری جیٹھانی اور میری ننند کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی اچھا تھا۔ عفنان نے 2 سے 3 دن مجھے کچھ بھی نہیں کہا تھا، بس مجھے اپنے رشتے کے بارے میں بتاتا رہتا تھا کہ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ان دنوں میں یہ جان چکی تھی کہ وہ کبھی بھی استعمال کی ہوئی چیز استعمال میں نہیں لاتا، تو کہتا مجھے نفرت ہے ایسی چیزوں سے جو کسی اور کی استعمال کی گئی ہو۔ کھانے کے بیچ میرے جیٹھ نے عفنان کے گلاس سے پانی پی لیا اور وہی گلاس میرے جیٹھ نے عفنان کے سامنے دوبارہ رکھ دیا، لیکن میں نے دیکھا کہ عفنان نے دوسرا گلاس اٹھایا اور اس میں پانی پیا تھا۔ یہاں تک کہ ایک بار میں نے اس کا تولیہ استعمال کر لیا تو وہ مجھ پر ہی غصہ ہونے لگا، کہنے لگا کہ کوئی میری چیزوں کو استعمال کرے تو مجھے بہت غصہ آتا ہے، مجھے استعمال کی ہوئی چیزیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں، پلیز میری چیزوں کو استعمال مت کیا کرو۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرا دل تھا جیسے
تھم رہا تھا، کیونکہ جس حقیقت کو میں اپنے ساتھ لائی تھی وہ اتنی بھیانک تھی کہ کوئی بھی مرد اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اور افنان کی عادت جس طرح کی تھی، میرا دل اس وقت یہی سوچ کر کانپنے لگتا تھا کہ جب وہ مجھ سے دوبارہ اپنے رشتے کے حق کو وصول کرے گا تو اس وقت میں کیا کروں گی، اس وقت میں کہاں سے اپنا آپ بچاؤ کروں گی۔ یہی سوچ کر میرا دل دہلنے لگتا تھا۔ میری شادی کو 8 دن گزرے تو میں نے گھر کا کام بھی کرنا شروع کر دیا، کھانا بھی بنانے لگی۔ اب تو میری جیٹھانی بھی اپنے گھر جا چکی تھی۔ شام کو جب افنان اپنے آفس سے واپس آیا تو کھانے کے بیچ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ کھانے کے بعد میں کچن میں جا کر برتن دھونے لگی، وہ میرے پیچھے ہی آ گیا، کہنے لگا بہت ظالم ہو، 10 دن گزر گئے ہیں ہماری شادی کو، لیکن تمہیں میرا بالکل بھی خیال نہیں ہے کہ میں تمہارے بنا کیسے رہتا ہوں۔ وہ میرے پاس آ گیا، میرے ہاتھ میں پکڑے برتن اسے سنک میں رکھ دیے اور کہا چھوڑو یہ سب اور میرے ساتھ کمرے میں چلو۔ وہ میرا ہاتھ تھامے مجھے کمرے تک لے جانے لگا۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے اس نے کنڈی لگا دی اور میں یوں تھی جیسے تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ میری دھڑکن ہی بری طرح سے چل رہی تھی، مجھے گھٹن کا احساس ہو رہا تھا، میری حالت آہستہ آہستہ خراب ہونے لگی تھی۔ میرے ڈر کو دیکھ کر اس نے مجھے بیڈ پر بٹھایا اور کہنے لگا آخر تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ کوئی بھی لڑکی ایسا نہیں کرتی جیسا تم کر رہی ہو، ویسے تو تم ٹھیک ٹھاک رہتی ہو، بھابھی کے سامنے بھی اچھی بھلی باتیں کرتی تھی، گھر کے کام بھی کر رہی ہو، سب کچھ کر رہی ہو، لیکن تمہیں میرا احساس نہیں ہے۔ جب بھی میں تمہارے قریب آنے کی کوشش کرتا ہوں تم بری طرح سے کانپنے لگتی ہو، ایسا کب تک چل سکتا ہے؟ میں نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے۔ کہنے لگا میں کس لیے ہوں، تمہارا سارا ڈر ختم کر دوں گا، تمہیں ذرا بھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے میرے چہرے پر آئی لٹ اپنی انگلیوں سے پیچھے کی تھی، پھر آہستہ آہستہ اپنے ہاتھوں سے میرے چہرے کو چھونے لگا، لیکن میں نے فوراً سے منع کر دیا۔ لیکن اس بار میں نے اس کا ہاتھ پیچھے کرنا چاہا، اپنے دوسرے ہاتھ میں لے کر روکا تھا۔ کہنے لگا آج نہیں، آج تم مجھے نہیں روکو گی، آج اگر مجھے زبردستی بھی کرنی پڑی تو میں اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ بہت تڑپا لیا تم نے مجھے، تمہارے ڈر کو میں اپنی محبت سے دور کر دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے میرے بال کھول دیے اور میری حالت یہ تھی کہ میں نے اپنے آنسو بڑی مشکل سے روکے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے قریب آتا میں نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے روکا تھا۔ میں نے کہا افنان پلیز مجھے تھوڑا سا وقت اور دے دے۔ کہنے لگا نہیں بالکل بھی نہیں۔ اس کی شرارتیں آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جا رہی تھی، اس کی گرم گرم سانسیں میری گردن پر پڑنے لگی تھی اور ایک دم ہی میں نے اسے پیچھے کیا تھا۔ میں نے کہا افنان مجھے گھٹن ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے مجھے کچھ ہو جائے گا۔ میری بات سن کر کہنے لگا اچھا کیا ہو جائے گا؟ تم بے ہوش ہو جاؤ گی؟ ٹھیک ہے ہو جاؤ بے ہوش، لیکن ہوش میں آنے کے بعد بھی میں تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کروں گا جس کا حق رکھتا ہوں۔ میں رونے لگی، اس وقت اس سے دور کرنے لگی، میری حالت اور بھی زیادہ بگڑنے لگی تھی، لیکن وہ مجھے چھوڑنے کو تیار نہ تھا اور وہ میرے بے حد قریب ہو چکا تھا، مجھے اپنی باہوں میں سمیٹ چکا تھا۔ میں اب کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، میں نے خود کو اس کے حوالے کر دیا، لیکن ایک دم ہی جیسے ہی سب کچھ یاد آیا وہ فوراً سے مجھ سے پیچھے ہٹنے لگا۔ وہ سفید چادر تو بچھانا ہی بھول گیا، یہی چادر میرے لیے موت کا اشارہ تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس سے جاتا میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، مجھے ڈر لگتا ہے۔ میری بات پر وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا کیا چیز ہو تم بھی، میرے پاس آنے سے بھی ڈر لگتا ہے، میرے دور جانے سے بھی ڈر لگتا ہے، ابھی 1 منٹ رکو میں ابھی آتا ہوں، ایک بار سفید چادر لے آؤں۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ اپنے بازو سے جدا کیا اور کھڑا ہو گیا۔ الماری میں سفید چادر ڈھونڈنے لگا، لیکن وہ چادر تو میں پہلے ہی چھپا چکی تھی۔ کافی دیر تک وہ سفید چادر کو ڈھونڈتا رہا، لیکن جب نہیں ملی تو اس نے ٹھنڈی آہ بھری اور الماری بند کر دی اور واپس آ کر لیٹ گیا۔ کہنے لگا سفید چادر نے تو آج تمہاری جان بچا دی ہے، پتہ نہیں بھابھی نے وہ چادر کہاں رکھ دی ہے۔ یہ سن کر میں چپ ہو گئی، پھر کہنے لگا سارا تم میری عادت کو اتنے دنوں میں اچھی طرح سمجھ گئی ہوگی۔ مجھے یہ کہنا اچھا تو نہیں لگ رہا، لیکن پھر بھی جیسا کہ آج کل کا ماحول ہے احتیاط ضروری ہے۔ میں نہیں چاہتا مجھے ایسی لڑکی ملے جو پہلے سے ہی اپنی عزت گوا کر آئی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے سائیڈ کا لیمپ بند کر دیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن میری نیند تو جیسے میری آنکھوں سے غائب ہو چکی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں سو جاؤں، لیکن مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ اب مجھ سے کہنے لگا کہ اس کا ایک دوست ہے جو باہر ملک گیا تھا، ابھی واپس آیا ہے اور اسے پتہ چلا کہ میری شادی ہو گئی ہے، اس لیے کہنے لگا کہ اپنی شادی کی پارٹی دو۔ یہ کہہ کر افنان مسکرانے لگا، کہنے لگا میں نے اسے چائے پر بلایا ہے، تم چائے کا اچھا خاصا انتظام کر لینا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں نے چائے کا اچھا خاصا انتظام کر لیا تھا۔ شام تک افنان کا دوست بھی آ گیا تھا، میں نے کچن میں سب کچھ تیار کر رکھا تھا۔
افنان کچن میں آیا، چائے لے کر اپنے دوست کے سامنے رکھ دی، لیکن وہ تو مجھے بھی بلانے لگا، کہنے لگا میرا دوست تم سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا میں کیوں کسی اجنبی سے ملوں، وہ آپ کا دوست ہے۔ وہ کہنے لگا کہ وہ میرا دوست ہے اور بہت ہی اچھا دوست ہے، اس لیے تمہیں اسے اجنبی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بہت ہی اچھا شریف لڑکا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ڈرائنگ روم میں لے جانے لگا، لیکن ڈرائنگ روم میں جانے سے پہلے ہی اس کے دوست پر میری نظر پڑ گئی تھی اور میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ ایسا لگا کہ جیسے زمین آسمان میری آنکھوں کے سامنے گھوم گئے تھے، میری آنکھوں کے نیچے اندھیرا چھا گیا تھا۔ میں وہیں کی وہیں بیٹھ گئی۔ افنان کہنے لگا سارا کیا ہوا ہے تمہیں؟ چلو میرے دوست سے ایک ہی ملاقات کر لو، وہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا افنان پتہ نہیں کیوں میرا سر چکرا رہا ہے، میں کچھ دیر اپنے کمرے میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ میری حالت کو دیکھتے ہوئے افنان نے مجھے کچھ اور نہیں کہا اور خود ہی اپنے دوست کے پاس چلا گیا اور میں کمرے میں چلی آئی۔ میرے ڈر کی اصلی وجہ وہی تو انسان تھا جو ابھی ابھی افنان کا دوست بنا ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ میں اٹھ کر رونے لگی۔ یہی کڑوی حقیقت تھی جسے میں بھول جانا چاہتی تھی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ روحان سے میری پہلی ملاقات ایک اسٹور پر ہوئی تھی۔ ہم دونوں ہی نیو کارڈ لینا چاہتے تھے، ہم دونوں ہی نیو ایئر کا کارڈ لینا چاہتے تھے، اور اتفاق ایسا تھا کہ وہ کارڈ بس ایک ہی تھا جس پر ہماری بحث ہوئی تھی۔ اتفاق سے وہ کارڈ ایسا تھا کہ ہم دونوں کو وہی کارڈ پسند آیا تھا۔ سیم ایسا ہی کارڈ دوسرے اسٹور پر نہیں تھا۔ ہم دونوں اسی کارڈ کو لے کر بحث کرنے لگے تھے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد روحان نے وہ کارڈ دے دیا تھا، لیکن اس کارڈ پر اس نے اپنا نام اور نمبر بھی لکھ دیا تھا۔ جب میں نے گھر آ کر دیکھا تو اس کا نام اور فون نمبر لکھا ہوا تھا۔ کافی خوبصورت نوجوان تھا، لیکن خیر مجھے اس کی اس حرکت پر غصہ آیا تھا، کیونکہ اب وہ کارڈ میرے کسی بھی کام کا نہیں تھا۔ اگر میں اپنی فرینڈ کو وہ کارڈ دیتی تو اس کارڈ پر اس لڑکے کا نام اور فون نمبر لکھا ہوا تھا، تو میں وہ کارڈ اپنی فرینڈ کو نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے غصے میں اس نمبر کو ڈائل کیا اور اسے ڈانٹنے لگی کہ تم نے اپنا نمبر اس کارڈ پر کیوں لکھ دیا، اب یہ میرے کسی بھی کام کا نہیں ہے۔ خیر یہیں سے ہی ہماری باتوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا، جو بڑھتے بڑھتے بہت آگے تک چلا گیا تھا۔ مجھے روحان سے محبت ہو گئی تھی اور وہ بھی تو مجھ سے محبت کرتا تھا۔ پہلے تو ہماری بس باتیں ہوتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ میری تعریفیں کرنے لگا کہ پہلی نظر میں ہی تم مجھے بہت اچھی لگی تھی اور جان بوجھ کر میں نے تم سے بحث شروع کی تھی۔ مجھے اس کارڈ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، میں چاہتا تو دوسرا کارڈ بھی لے سکتا تھا، مجھے دلچسپی تم سے تھی، اس لیے میں نے اپنا نمبر لکھ کر دے دیا تھا۔ پہلے تو میرا ارادہ اس سے صرف دوستی کرنے کا تھا، جیسا کہ میں نے بھی دوستی کر رکھی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ دوستی مجھ سے محبت میں بدل جائے گی اور وہ مجھے بہت پیارا ہو جائے گا۔ 6 مہینے میں ہی ہمارا یہ حال تھا کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ ہمارے بیچ اب کسی بھی بات کا کوئی پردہ نہیں رہا تھا، ہم ایک دوسرے سے ہر طرح کی باتیں کرنے لگے تھے، وہ باتیں بھی جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ شیطان جب انسان پر حاوی ہوتا ہے تو اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ میں بہکنے لگی تھی، اپنی راہ سے بھٹکنے لگی تھی۔ شاید یہ عمر ہی کچھ ایسی جذباتی عمر تھی۔ اس وقت میں انٹر کلاس میں تھی اور میری عمر اس وقت 17 سال تھی۔ یہ ایسی نازک عمر ہوتی ہے کہ لڑکیاں بہت جلدی اپنی راہ سے بھٹک جاتی ہیں۔ ایک بار مجھے روحان نے ملنے کے لیے باہر بلایا تھا۔ اس وقت میں انٹر کلاس میں تھی اور میری عمر اس وقت 17 سال تھی۔ یہ ایسی نازک عمر ہوتی ہے کہ لڑکیاں بہت جلدی اپنی راہ سے بھٹک جاتی ہیں۔ ایک بار مجھے روحان نے ملنے کے لیے باہر بلایا تھا۔ میرا اپنا خود یہ حال تھا کہ اب باتوں سے من نہیں بھرتا تھا۔ میں نے سوچا کہ ایک ملاقات کر لینی ہے اور میں اس سے ملنے کے لیے چلی گئی تھی۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہمارے جذبات ابھرنے لگے تھے، میں بے قابو ہونے لگی تھی۔ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہو گیا تھا اور ایک بار وہ سب کچھ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں تو اس دن کالج کے لیے نکلی تھی، لیکن اصل مقصد تو روحان سے ملاقات کرنا تھا۔ پہلی ملاقات میں ہم کیفے میں ملے تھے۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہمارا من نہیں بھرتا تھا، ہم ایک دوسرے کے اور بھی قریب ہونا چاہتے تھے۔ میں اس بار روحان سے یہی کہنا چاہتی تھی کہ وہ اپنا رشتہ میرے لیے بھیج دے، حالانکہ چاہت تو اس کی بھی یہی تھی۔ وہ مجھے اپنے ایک دوست کے فلیٹ پر لے گیا، حالانکہ اکیلے فلیٹ میں مجھے تھوڑی گھبراہٹ ہو رہی تھی، لیکن میری گھبراہٹ کم ہونے لگی تھی۔ روحان مجھے بتانے لگا کہ میں اپنے بڑے بھائی کے پاس امریکہ جا رہا ہوں، 3 سال بعد واپس لوٹوں گا اور پھر تمہارا رشتہ مانگ لوں گا۔ 3 سال میں اچھا بھلا سیٹل ہو جاؤں گا تو تمہارے گھر والے رشتے پر اعتراض نہیں کریں گے۔ روحان کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے کہا روحان میں 3 سال کیسے گزاروں گی تمہارے بغیر، میں تو مر جاؤں گی۔ آنکھیں تو اس کی بھی نم تھی، پتہ نہیں چلا کہ میں کب روتے روتے اس کے قریب ہو گئی تھی۔ میں نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا اور رونے لگی تھی۔ ہم دونوں کا یہ پہلا ملن تھا۔ روحان کی زندگی میں بھی مجھ سے پہلے کوئی لڑکی اتنے قریب نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی میری زندگی میں کوئی لڑکا آیا تھا۔ وہ مجھے تسلی دینے لگا، کہنے لگا تم پریشان مت ہو، ابھی میرے پاس نوکری نہیں ہے اور تمہارے ماں باپ بھی بنا نوکری کے مجھے تمہارا رشتہ نہیں دیں گے۔ میں اس کے ساتھ لگ کر روئے جا رہی تھی۔ پتہ نہیں کب روحان پر خماری سی چڑھنے لگی تھی اور وہ مجھے آہستہ آہستہ اپنی باہوں میں بھرتا چلا گیا تھا۔ کہنے لگا میں بھی تمہارے بغیر کیسے جیوں گا، مجھے یہ یاد
یادگار ملاقات دے دو تاکہ میں وہاں پر جب بھی اداس ہوں تو تمہیں یاد کر لیا کروں، ان حسین پلوں کو یاد کر کے دل کو سکون پہنچا لیا کروں۔ یہ سن کر میں ایک دم سے گھبرا گئی تھی اور روحان سے پیچھے ہٹی تھی۔ میں نے انکار کیا لیکن اس کی محبت کے سامنے بے بس ہو گئی تھی۔ میں اسے زیادہ منع نہیں کر پائی۔ آہستہ آہستہ ہم بے حد قریب ہوتے چلے گئے اور مجھے خود بھی اندازہ نہیں ہوا وہ ملاقات میری زندگی بھر کا رعب بن چکی تھی۔ جب جذباتوں کا طوفان ٹھنڈا ہوا تو میں اپنا سب کچھ کھو بیٹھی تھی۔ میں بس روئے جا رہی تھی۔ وہ شرٹ پہنتے ہوئے کہنے لگا، میں تم سے کبھی بھی بے وفائی نہیں کروں گا۔ میں نے کہا، روحان مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر دیر ہو گئی تو میں کیا کروں گی؟ کہنے لگا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ابھی تم صرف انٹر میں ہو، جب تک تمہاری پڑھائی پوری ہوگی میں واپس آ جاؤں گا، بلکہ اس سے پہلے ہی واپس آ جاؤں گا، بس تم شادی مت کرنا اور میرا انتظار کرنا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا تھا لیکن وہ نہیں آیا۔ پہل تو وہ مجھ سے باتیں کیا کرتا تھا لیکن پھر اس کی کال بھی آنا بند ہو گئی تھی، اس کا فون بھی بند جانے لگا۔ بہت کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی لیکن اس سے کوئی بھی بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ 4 سال تک میں نے اس کا انتظار کیا تھا لیکن وہ نہیں آیا۔ میں 21 سال کی ہو چکی تھی اور میرے رشتے آنے لگے تھے۔ میں اپنے ماں باپ کو کبھی کوئی بہانہ کر دیتی اور کبھی کوئی بہانہ کر دیتی، لیکن افنان کے رشتے میں ایسی کوئی کمی نہیں تھی کہ میں انکار کر سکتی۔ وہ خوبصورت تھا، ہینڈسم لڑکا تھا، اس میں کوئی بھی کمی نہیں تھی۔ پھر میں کیسے انکار کرتی؟ میرے ماں باپ نے میری اس سے شادی کر دی اور میں اس کی بیوی بن کر اس کے گھر آ گئی، لیکن جیسے ہی شادی کی پہلی رات سفید چادر بچھائی گئی میں عجیب گھبراہٹ میں گر گئی تھی، کیونکہ وہ جان جاتا کہ میں پاک نہیں ہوں اور اب تو روحان سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ کیوں آیا تھا؟ جب 4 سال میں نہیں آیا تو اب کیوں میری زندگی برباد کرنے آ گیا تھا؟ میں تو پہلے سے ہی بڑی مشکل میں اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ میرا شوہر مجھے بنا سفید چادر کے اپنانے کے تیار نہیں تھا، اسے میری پاک دامنی کا ثبوت چاہیے تھا جو میں کھو چکی تھی۔ شام سے رات ہو گئی تھی۔ افنان کمرے میں آیا تو مجھے روتا دیکھ کر پوچھنے لگا۔ میں نے کہا کہ میرے سر میں بہت درد ہے۔ کہنے لگا، چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ میں نے منع کر دیا، کہا میں ٹیبلٹ کھا لوں گی اور کچھ ہی دیر میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا، روحان میرا بہت گہرا دوست ہے، میں چاہتا تھا تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی۔ پھر افنان کہنے لگا، جانتی ہو سارا، میرے دوست کے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ میں نے کہا، کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگا، اسے ایک لڑکی سے محبت ہوئی تھی لیکن ایک لڑکے نے اسے دھوکہ دے دیا تو وہ اس لڑکی کی خاطر پردیس بھی چلا گیا تھا تاکہ خود کو سیٹل کر سکے اور اس لڑکی سے شادی کر سکے۔ کہنے لگا، اسے ایک لڑکی سے محبت ہوئی تھی لیکن اس لڑکی نے اسے دھوکہ دے دیا تو وہ اس لڑکی کی خاطر پردیس بھی چلا گیا تھا تاکہ خود کو سیٹل کر سکے اور اس لڑکی سے شادی کر سکے، لیکن اس لڑکی نے اسے دھوکہ دیا۔ وہ جہاں گیا تھا وہاں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس میں اس کی ایک ٹانگ بھی خراب ہو گئی، وہ اب بھی اسٹک کے سہارے چلتا ہے۔ اس ایکسیڈنٹ میں اس کا موبائل بھی کسی نے اٹھا لیا تھا اور اسے واپس نہیں ملا، اس لیے اس لڑکی سے دوبارہ بات نہیں کر پایا۔ جس کمپنی میں سے نوکری ملی تھی انہوں نے ہی اس کا علاج کروایا تھا لیکن اسے 4 سال کے لیے خرید کر لیا تھا کہ جیسے ہی وہ ٹھیک ہوگا دوبارہ سے نوکری جوائن کرے گا اور 4 سال تک واپس پاکستان نہیں جا سکتا۔ اس لڑکی سے وہ چاہ کر بھی کوئی بات نہیں کر پا رہا کیونکہ اس کا فون نمبر اسی فون میں تھا جو ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہی موقع پر کسی نے اٹھا لیا تھا۔ جب واپس آیا تو اسے پتا چلا کہ اس لڑکی کی شادی ہو چکی ہے، اس لڑکی نے اس کے ساتھ بے وفائی کی، اس کا انتظار تک نہیں کیا، بس یہی بتانے کے لیے آیا تھا۔ پھر کہنے لگا، تمہیں پتا ہے میں شادی کے بعد سفید چادر کیوں بچھانا چاہتا ہوں؟ میں نے پوچھا، کیوں؟ کہنے لگا، اس لڑکی نے محبت میں روحان کے ساتھ ساری حدیں پار کر دی تھی اور پھر کسی دوسرے کے ساتھ شادی کر کے خوشی خوشی زندگی گزار رہی ہے، اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی ہے۔ ایسی بہت سی لڑکیوں کے بارے میں نے سن رکھا ہے جو شادی سے پہلے عیاشیاں کرتی ہیں اور ان کے شوہر کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ ان کے ساتھ زندگی گزارنے والی لڑکیاں پاک ہیں یا پھر اپنی عزت پہلے ہی گنوا چکی ہے۔ اب میں اور زیادہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں افنان کے پاس آئی اور میں رونے لگی۔ افنان نے کہا، کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے کہا، افنان مجھے معاف کر دو، میں نے بہت گناہ کیا ہے، میں اب تم سے اور زیادہ جھوٹ بول کر زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں نے حسنین کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ میں تمہارے لائق نہیں ہوں، میں نے روحان سے محبت کی تھی لیکن پتہ نہیں کیوں یہ گناہ کر بیٹھی تھی۔ میں نے 3 سال تک اس کا انتظار کیا، مجھے لگا اس نے بے وفائی کی ہے، میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا ہے۔ شادی کے بعد مجھے یہی ڈر لگتا تھا کہ تم جان جاؤ گے، تم مجھے نہیں رکھو گے اور طلاق دے دو گے، اس لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ تم میرے قریب آؤ۔ تمہیں سچ بتانا چاہتی تھی لیکن تمہاری عادت کو دیکھ کر میں ڈر جاتی تھی۔ تم استعمال کی ہوئی چیزیں دوبارہ استعمال نہیں کرتے، پھر مجھے کیسے اپنا سکتے تھے؟ لیکن آج میں نے تم سے اپنی ساری باتیں کہہ دی ہیں، چاہو تو مجھے معاف کر دو، چاہو تو مجھے سزا دے دو۔ میری بات سن کر افنان کی آنکھیں غصے سے لال ہوئی تھی۔ کہنے لگا کہ یہ کیسی محبت تھی تمہاری جس میں تم نے اپنی عزت گوا دی؟ پھر کہنے لگا، محبت اور عزت ایک ساتھ عورت کو صرف اس کا شوہر دے سکتا ہے، غیر مرد نہیں دے سکتا۔ مجھے اپنے دوست روحان کی یہ بات بری
لگی تھی کہ اس نے محبت میں ایک لڑکی کی عزت مانگ لی تھی اور ہمیشہ اس کو اس بات پر میں برا بھلا بھی کہتا رہتا تھا، کیونکہ یہ بات بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تم میری محبت بن گئی تھی، شادی ہوتے ہی تمہاری محبت خود بخود میرے دل میں پیدا ہو گئی تھی۔ ہاں میں مانتا ہوں مجھے استعمال کی ہوئی چیزیں پسند نہیں ہیں، لیکن تم کوئی چیز نہیں بلکہ میری بیوی ہو۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں اور لباس انسان کے بدن کو چھپا کر رکھتے ہیں، ان کی کمیوں کو، عیبوں کو چھپا لیتے ہیں، اس لیے میرا فرض ہے کہ میں تمہارا یہ عیب بھی چھپا لوں۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ تھاما، میں تو پتھر کی بن گئی تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ افنان کا دل اتنا بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ بس ایک منٹ لگا تھا، میرے دل میں افنان کی محبت روحان سے بھی کئی گنا بڑھ چکی تھی، وہ چاہے جانے کے قابل تھا، وہ مجھے معاف کر چکا تھا۔ اس نے روحان سے دوستی ختم کر دی، اس کے بعد روحان کبھی ہمارے گھر نہیں آیا تھا، نہ ہی افنان نے کبھی اس کا ذکر کیا تھا۔ میری شادی کو آج 5 سال ہو چکے ہیں، ہمارے پاس ایک پیارا سا بیٹا بھی ہے۔ افنان نے کبھی مجھے میرے ماضی کے حوالے سے تانا نہیں دیا، اور میرا تو یہ حال ہے کہ میں افنان کی دیوانی ہو چکی ہوں۔ اس کی زبان سے نکلا ہر لفظ میرے لیے حکم کا ستانہ رکھتا ہے۔ اصل محبت وہی ہے جو اپنے شوہر سے کی جاتی ہے، کیونکہ وہ آپ کو محبت کے ساتھ ساتھ عزت بھی دیتا ہے۔ دوسری محبتوں کی طرح محبت کے بدلے عزت نہیں مانگتا۔ خدا کے لیے اپنے شوہر سے محبت کریں، نہ کہ غیر مرد کی 4 محبت کی بھری باتیں سن کر اپنی عزت کو داؤ پر لگائیں۔ دوستو ہماری کہانی کیسی لگی ضرور بتانا، کہانی کو لے کر اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ دوستو آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی ہے، کہانی پسند آئی ہے تو پلیز لائک کرنا، روز ایک نئی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا۔ ملتے ہیں اگلی کسی نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔